گزشتہ دنوں علی لاریجانی کی ہلاکت کے بعد یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم استعمال کیے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کلسٹر بم کیا ہوتا ہے اور یہ اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کلسٹر بم دراصل ایک ایسا جنگی ہتھیار ہے جو ایک بڑے شیل یا بم کے اندر درجنوں، سینکڑوں، بلکہ بعض اوقات ہزاروں چھوٹے بم یعنی سب میونیشنز رکھتا ہے۔ جب یہ بم کسی جنگی جہاز، ڈرون یا میزائل کے ذریعے فضا میں ایک مخصوص اونچائی تک پہنچتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر موجود چھوٹے بم ایک وسیع علاقے میں بکھر جاتے ہیں۔ ہر چھوٹا بم زمین پر گر کر دھماکہ کرتا ہے، جس سے نہ صرف فوجی اہداف بلکہ عام شہری، گھر، گاڑیاں، اسکول اور کھیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہتھیار ایریا ویپن کہلاتا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک ہدف کو نہیں بلکہ پورے علاقے کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کی سب سے خطرناک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام سب میونیشنز فوری طور پر نہیں پھٹتے، بلکہ ان میں سے 10 سے 40% تک ناکارہ ہو کر زمین پر پڑے رہ جاتے ہیں اور بعد میں بارودی سرنگوں کی طرح کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جنگ ختم ہونے کے سالوں بلکہ دہائیوں بعد بھی عام لوگ، خاص طور پر بچے، ان کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر رنگ برنگے یا چھوٹے کھلونوں جیسے نظر آتے ہیں۔ اگر اس کی رینج اور طاقت کی بات کریں تو مختلف ممالک کے کلسٹر بم مختلف صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ بم چند سو میٹر کے علاقے کو کور کرتے ہیں، جبکہ جدید کلسٹر میزائل کئی کلومیٹر تک کے علاقے میں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی BU-87 یا روسی RB کے سیریز جیسے بم ایک ہی حملے میں فٹ بال گراؤنڈ سے کئی گنا بڑے علاقے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک قیمت کی بات ہے تو ایک کلسٹر بم کی قیمت اس کی ٹیکنالوجی، ملک اور ڈیزائن پر منحصر ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک بم کی قیمت ہزاروں سے لے کر لاکھوں ڈالر تک ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے اندر موجود سب میونیشنز کی تیاری، فیوز سسٹم اور ڈیلیوری میکانزم اس کی لاگت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ان بموں کی تیاری انتہائی پیچیدہ ہوتی ہے، جس میں دھات کے مضبوط خول، ایروڈائنامک ڈیزائن، ٹائمر یا پراکسیمیٹی فیوز اور اندر موجود ہر چھوٹے بم کے لیے الگ الگ دھماکہ خیز مواد اور ٹارگٹنگ میکانزم شامل ہوتا ہے۔ بڑے ممالک جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا، چائنا، انڈیا، پاکستان اور اسرائیل کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس کلسٹر میونیشنز موجود ہیں یا ماضی میں رہے ہیں، جبکہ کئی یورپی ممالک نے اس ہتھیار کو ترک کر دیا ہے کیونکہ اسے غیر انسانی سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے کنونشن آن کلسٹر میونیشنز نامی عالمی معاہدہ بنایا گیا، جس کا مقصد ان ہتھیاروں پر پابندی لگانا، متاثرہ علاقوں کو صاف کرنا اور متاثرین کی مدد کرنا ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی کئی بڑی طاقتیں اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس ہتھیار کا خطرہ آج بھی موجود ہے۔ تاریخی طور پر کلسٹر بم کا استعمال ویتنام جنگ، خلیجی جنگ، افغانستان، عراق، شام اور یوکرین جیسے تنازعات میں دیکھا گیا، جہاں لاکھوں سب میونیشنز گرائے گئے اور آج بھی ان کے اثرات باقی ہیں۔ خاص طور پر ویتنام اور لاؤس جیسے ممالک میں لوگ آج بھی ان بموں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کلسٹر بم کی تباہی صرف فوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک خاموش قاتل کی طرح زمین میں چھپ کر سالوں بعد بھی جانیں لیتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے دنیا کے خطرناک ترین اور غیر اخلاقی ہتھیاروں میں شمار کرتی ہیں، کیونکہ یہ جنگی اصولوں یعنی فوجی اور شہری کے درمیان فرق کو ختم کر دیتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو اسے عام بموں سے کہیں زیادہ مہلک اور متنازع بناتی ہے۔